دریافت نہیں کر سکتا. اور سائنسدان کے برعکس خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، درست ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مفہوم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا تذکرہ. تو اس کے صاف ظاہر ہے کہ عبادت کرنے اور مدد مانگنے دونوں میں فرق ہے، ورنہ یہ یوں ہوتا ایاک نعبد و نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، یہ ایک ساتھ ہوتا، لیکن یہ الگ الگ ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دونوں معاملات الگ ہیں. تو صرف ایک آیت کے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین کے معنی واقعی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو معنی آپ نے سمجھے یہ یوں درست نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کی اس میں نفی نہیں. ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. اگر یہ معنی لیا جائے تو بہت حرج واقع ہو جائے گا. دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا بھی خود بخود نہیں ہوتا، دایا کی مدد سے، جس کو آپ لوگ مڈ وائف بولتے ہیں، اس کی مدد کی اس کو حاجت ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ماں کی مدد سے وہ پرورش پاتا، باپ کی مدد سے پروان چڑھتا، استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کرتا، ڈاکٹر کی مدد سے وہ شفا پاتا. کبھی کوئی تکلیف آتی تو ڈاکٹر یا حاکم سے وہ تعاون حاصل کرتا، مدد طلب کرتا. اس طرح بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا یا اس سے پہلے یا بڑھاپے میں وہ مر جاتا. جب مر جاتا ہے تب بھی خود بخود قبر میں جا نہیں پہنچتا، غسال کی مدد سے غسل اس کو ملتا، کوئی کفن پہناتا، کوئی اس کو کندھا دیتا، قبر کھود کر قبر میں اتارتا اور یوں اس کی تدفین عمل میں آتی. اور اس کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کے ذریعے مدد کا محتاج رہتا. تو اتنی ساری امدادیں یہ تو میں نے چند بتائی. جگہ جگہ سماجی ادارے قائم ہیں، یہ بھی تو مدد ہی تو کر رہے ہیں لوگوں کی. بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھے ہو نا، باب المدینہ، اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائن بورڈ لگے ہوئے مددگار، پولیس مددگار، پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو پولیس مددگار، تو اگر کیا یہ قرآن آیت کے خلاف ہو گیا؟ تو اس لیے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. حضور یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں اور ان سے مدد مانگی جائے، کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ یہ میرا موضوع ابھی یہ چل رہا ہے ادھورا ہے. سر یہ مطلب ایک وسوسہ میں اس پر ایسا آ رہا ہوگا لوگوں کو، شاید کسی کو، کہ یہ سب تو عقلی دلائل ہوئے. یہ میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے کہ یہ عقلی دلائل، اس طرح کی دلیل ہوتی ہے تو بولتے ہیں عقلی دلیل ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے.
تو اس لیے میں نقلی دلیل بھی پیش کر دوں. دیکھو نقلی میں نے جعلی نہیں ہے, یہاں نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل. قرآن و حدیث کی کئی دلائل ہے کہ ایک آیت جو ہوتی ہے نا, اس میں بظاہر جو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ جو میں سمجھا ہوں وہ درست ہے. آیت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے لیکن اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے, اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے, وہ مفسرین بھی وہ جن کی قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے. تو بظاہر بعض آیتوں میں ہمیں اختلاف لگتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف ہوتا نہیں. تو صرف ایک آیت پکڑ کر فیصلہ کر لینا اپنے ذہن سے, تو یہ تو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے. جیسے ایاک نستعین پر ایک وہ راستہ پکڑ لیا کہ صاحب اب مدد کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے, یہ غلط ہے. سنیے, مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی قضیے کو چکانے کے لیے کسی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے. حکم منصف, جج جس کو اپنے بولتے ہیں, حکم ایک نے جج بنایا کہ وہ اس کا فیصلہ کر دے. تو خارجی جو تھے, خارجی فرقہ مارز وجود میں آ چکا تھا, تو خارجی بولے کہ قرآن پاک میں تو ان الحکم الا للہ, یہ آیت قرآن پاک میں 3 جگہ پر ہے. پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 57, پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف میں 67 پر 3 جگہ یہ آیت ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر ایک مفہوم اس کا ذہن میں بٹھا لیا, جیسے ایاک نستعین پڑھ کر کسی نے